بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں میری زندگی گزر رہی تھی۔ میرا نام زینب ہے۔ میرے ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا اور میں اپنے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر تھی۔ چچا تو نرم دل انسان تھے، لیکن چچی کے دل میں میرے لیے ہمیشہ ایک قسم کی نفرت تھی، جیسے میں ان پر کوئی بوجھ ہوں۔ وہ مجھے ہر وقت تانے دیتی تھی کہ یہ لڑکی ہمارے نصیب کی نحوست ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ آتا ہے، نہ جہیز کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ میری عمر اب 22 سال ہو چکی تھی اور گاؤں کی دیگر لڑکیاں جو میری ہم عمر تھیں اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہی تھیں، لیکن میرے لیے یہ خواب بھی مشکل لگتا تھا۔ میرا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ میں یتیم اور غریب تھی اور جہیز میں لے جانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ چچی اکثر مجھے کھانے کے وقت بھی کھری کھری سناتی کہ زینب، تیرے نصیب میں تو صرف دوسروں کے جھوٹے برتن دھونا لکھا ہے، شادی تو دور کی بات، کوئی تجھے بیٹی بنانے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ دیتے تھے، لیکن میں ہمیشہ اپنے آنسو پونچھ کر صبر کر لیتی تھی۔ گاؤں کی زندگی کا ہر دن ایک جیسا تھا۔ سورج طلوع ہوتا تو میں چچی کے لیے گھر کا کام کاج کرتی، کھیتوں میں مزدوری کرنے جاتی اور ساتھ میں چچی کی خوب ساری ڈانٹ بھی سہتی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑاتی کہ یا اللہ، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں اس حال میں بھی راضی ہوں، لیکن تو مجھے بھی کوئی سہارا دے دے، میری دعا سن لے۔ میری چچی اکثر گاؤں کی عورتوں سے باتوں باتوں میں کہتی کہ یہ لڑکی بوجھ ہے میرے سر پر، ہم غریب لوگ ہیں، شادی کے لیے کچھ بھی نہیں دے سکتے، اب کون اس کو لے کر جائے گا؟ گاؤں کی عورتیں ہمدردی ظاہر کرتی تھیں، لیکن ان کے چہروں پر ترس کے بجائے حقارت دکھائی دیتی تھی۔ ایک رات جب چاندنی رات اپنے عروج پر تھی تو میں اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے قریب موجود ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، لیکن کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی کہ گاؤں کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آئیں۔ ان کی باتوں کا موضوع میں ہی تھی۔ ایک عورت نے کہا کہ یہ زینب کب تک یوں ہی بیٹھی رہے گی، اس کی شادی کا کیا ہوگا؟ دوسری عورت نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا کہ شادی، اور وہ بھی اس لڑکی کی، جہیز کہاں سے آئے گا؟ کوئی فقیر بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے تھے، لیکن میں خاموش رہی۔ چچی کے ظلم بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن جب میرے سے کوئی کام غلط ہو گیا تو انہوں نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا کہ تو کیوں پیدا ہوئی تھی؟ اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو اسے بھی شرم آتی کہ ایسی نکمی بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہوئے میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن میں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے، میں نے چھت پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، لیکن تو جانتا ہے کہ میں کتنی تنہا ہوں، میری مدد کر، میری آزمائشیں ختم کر دے۔ پھر جب میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر سو رہی تھی تو اچانک میرے کمرے میں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید باہر چاند کی روشنی ہے، لیکن یہ روشنی غیر معمولی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب روشنی ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ سب میرا وہم تھا۔ اگلی صبح جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو چچی کی چیخوں نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ وہ صحن میں کھڑی حیرت سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے وہاں پہنچی، مگر جو منظر میرے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہمارے صحن میں بیش قیمت سامان موجود تھا، قیمتی برتن، خوبصورت قالین، بڑی بڑی صندوقچیاں اور زیورات کے ڈبے رکھے تھے۔ یہ سب ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی شاہی محل سے آیا ہو۔ چچی حیران اور پریشان تھیں، جبکہ چچا کا چہرہ بھی حیرت سے سفید ہو چکا تھا۔ چچی نے غصے میں کہا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ کس نے رکھا یہاں؟ میں نے بے یقینی سے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے دل میں عجیب سی دھڑکن تھی، یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ چچی نے صندوقوں کو کھولا تو اندر قیمتی زیورات، کپڑے اور دیگر جہیز کی اشیاء تھیں۔ ہر چیز بے حد قیمتی لگ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے اور سب حیرت سے چپ کھڑے تھے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب کہہ رہے تھے کہ زینب کے نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ کچھ عورتوں نے طنزیہ کہا کہ اب تو زینب کا رشتہ آ جائے گا۔ چند دنوں بعد گاؤں کے ایک امیر خاندان کا پیغام آیا۔ ان کا بیٹا دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔
ان لوگوں نے رشتہ بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ سن کر میری چچی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی اس سب کے بارے میں سوچ رہی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک گھنے جنگل میں کھڑی ہوں جہاں اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ جنگل کے درخت بلند اور پراسرار تھے اور ان کی شاخیں یوں لگ رہی تھیں جیسے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہوں۔ اچانک سے میرے پیچھے سے ایک عجیب سی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی میرے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ انسانی شکل کا تھا لیکن اس کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی جیسے کہیں دور کسی غار سے آ رہی ہو۔ اس نے مجھے مخاطب کیا کہ زینب رک جاؤ، یہ رشتہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ جو تمہیں اپنا کہنے آ رہے ہیں ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ میں خوف کے مارے لرزنے لگی اور ہکلا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ وہ سایہ بولا کہ یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، لیکن بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں نقصان سے بچانے آیا ہوں۔ وہ لوگ جو تمہارے لیے رشتہ لائے ہیں ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر تم نے یہ شادی کی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے التجا کی کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، چچی مجھے کبھی انکار نہیں کرنے دیں گی۔ وہ سایہ خاموش ہو گیا اور پھر کچھ وقت کے بعد بولا کہ تمہیں اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ اگر تم نے انکار نہ کیا تو تمہارے نصیب کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہی وہ سایہ دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا اور میں خوفزدہ ہو کر جاگ گئی۔ میں پسینے سے شرابور تھی اور میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ یہ خواب ایسا تھا کہ میں اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ آخر وہ سایہ کون تھا اور اس نے مجھے خبردار کیوں کیا۔ صبح ہوئی تو میں نے چچی سے اس خواب کے بارے میں کچھ نہ کہا، لیکن میرے دل میں شدید خوف بیٹھ چکا تھا۔ چچی نے ناشتے کے دوران خوشی سے بتایا کہ وہ لوگ کل آ رہے ہیں، اپنے کمرے کو صاف کر لینا اور اپنے کپڑے بھی تیار کر لینا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ چچی، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس رشتے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ چچی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور تو فضول باتیں کر رہی ہے۔ اتنے سالوں میرے سینے پر مونگ دلتی رہی ہے، اب مزید میرے اوپر بوجھ بن کر رہنا چاہتی ہے کیا؟ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں خوف مزید بڑھ گیا۔ اس رات میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اگلے دن جب وہ امیر خاندان میرے گھر آیا تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ لوگ بظاہر بہت مہذب لگ رہے تھے، مگر میری چھٹی حس کچھ اور کہہ رہی تھی۔ رسمی بات چیت کے بعد چچی نے مجھے ان کے بیٹے سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے کہا۔ میں چچی کی بات مان کر ان کے بیٹے کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکرا کر بولا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی بات تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو چچی نے مجھ سے پوچھا کہ تو کیا کہتی ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا کہ چچی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، مجھے ان کے بارے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں وہ خواب آیا اور وہ سایہ گھوم رہا تھا۔ چچی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کیا تو ہماری عزت مٹی میں ملا دے گی؟ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور تو انکار کر رہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ چچی، مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ چچی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے اس گھر سے نکال دوں گی، پھر دیکھتی ہوں کہ تو کہاں جاتی ہے۔ چچی کی دھمکی کے بعد میرے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن میرے دل میں وہ خوف اب بھی موجود تھا۔ چچی نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں بھی میری قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ سب کہہ رہے تھے کہ زینب کے بخت کھل گئے ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اچھے نصیب نہیں بلکہ ایک آزمائش تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے وہی پراسرار سایہ میرے خواب میں دوبارہ آیا۔ اس نے کہا کہ زینب، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تمہیں ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ مجھے سخت خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا، میرا کیا ہوگا۔ یہ سب میرے لیے ایک بھیانک خواب تھا۔
ایک وقت تھا کہ میں اپنے رب سے دعائیں کرتی تھی کہ میری شادی ہو جائے تاکہ میری چچی کے تانوں سے میری جان چھوٹ جائے اور میرا بھی اپنا ایک گھر ہوگا، مگر جب سے یہ پراسرار خواب مجھے آنے لگے تھے میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے مدد مانگوں، کس کو اپنی پریشانی بتاؤں۔ شادی کا دن آخر کار آ ہی گیا اور میرے دل میں خوف کا سمندر موج زن تھا۔ چچی کے چہرے پر خوشی اور غرور صاف جھلک رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں مبارکباد دینے آ رہی تھیں اور سب میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں، لیکن میرے دل میں مسلسل وہ پراسرار خواب گونج رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر نہیں تو کوئی راستہ نکال دے۔ لیکن شادی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو گیا۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک عالی شان حویلی کھڑی تھی۔ یہ جگہ کسی پرانی لیکن شاہانہ طرز کی حویلی کی طرح لگ رہی تھی، جس کے دیواروں پر نقش و نگاری اور پرانے زمانے کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، لیکن چچی کے دباؤ اور گاؤں والوں کے طنز سے بچنے کے لیے میں نے اپنے دل کے خوف کو نظر انداز کیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہر کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تب میں نے پہلی بار اپنی سسرال کے افراد کو قریب سے دیکھا۔ میرا شوہر عامر بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی باتوں سے میں کچھ اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ کیسا شخص تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بڑی الجھن میں مبتلا ہو۔ میری ساس جو بظاہر بہت مہذب اور نرمی سے بات کرتی تھی، ان کے لہجے میں ایک عجیب سا رعب اور غصہ تھا۔ حویلی کے باقی افراد بھی خاموش اور گمسم لگتے تھے، جیسے وہ کسی گہرے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پہلی رات میں اپنے کمرے میں لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، لیکن اس کی دیواروں پر لگی تصویروں اور پرانے فرنیچر سے عجیب سی سرد مہری جھلکتی تھی۔ جب میں نے کمرے کی روشنی بند کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے قریب سے گزر کر سرگوشی کی ہو۔ میں نے گھبرا کر لائٹ جلا دی، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ میرا شوہر عامر پہلی رات ہی میرے ساتھ موجود نہ تھا۔ وہ کسی ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ اگلی صبح جب میں ناشتے کے لیے نیچے گئی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ یہاں کے اصولوں کے مطابق میں حویلی کے کچھ خاص کمروں میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ میں نے ان کی بات مان لی، لیکن دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کمروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خاص طور پر ایک دروازے کے بارے میں سختی سے منع کر رہی تھی۔ چند دن بعد جب عامر اور باقی سب کسی ضروری کام سے باہر گئے تھے تو میں نے وہ وقت استعمال کرنے کا سوچا اور اس مخصوص کمرے کے قریب چلی گئی۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ ہلکے سے کھولا تو کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک سے دروازہ زور سے بند ہو گیا تو میں خوف کے مارے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد میرے دل میں مزید شک پیدا ہو گیا کہ اس حویلی میں کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہے۔ اسی طرح ایک رات میں نے دیکھا کہ میری ساس اور گھر کے دوسرے افراد آدھی رات کو اس مخصوص کمرے میں جا رہے ہیں۔ وہ سب چپ چاپ چل رہے تھے اور ان کے چہرے سپاٹ تھے۔ تجسس کے مارے میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک دیوار کے قریب کھڑے ہو کر کوئی پراسرار عمل کر رہے تھے۔ وہاں ایک پرانا سا صندوق رکھا ہوا تھا اور وہ لوگ اس صندوق کے گرد کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، لیکن میرے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ لوگ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ عامر کا رویہ بظاہر میرے ساتھ سرد ہوتا، لیکن وہ اکثر گہری سوچوں میں گم رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عادت ہے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی کسی خوف یا دباؤ میں ہیں۔ ایک دن عامر نے مجھے خبردار کیا کہ میں حویلی کے بارے میں زیادہ سوال نہ کروں اور ان کے خاندان کے معاملات میں دخل نہ دوں۔ ان کے لہجے میں سختی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات جب میں بے چینی سے بستر پر لیٹی تھی تو مجھے خواب میں وہی سایہ دوبارہ نظر آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ اگر تم یہاں رہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے خواب میں ہی اس سے پوچھا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ جواب دیے بغیر غائب ہو گیا۔
جب میں جاگی تو میرے دل میں شدید خوف بیٹھ چکا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ حویلی کے لوگوں کے رویے اور یہاں کے پراسرار حالات میرے شک کو مزید بڑھا رہے تھے۔ جب سے میں نے حویلی کے اندر کے عجیب حالات اور خوابوں کی حقیقت کو محسوس کیا تھا، میرے دل میں ایک مسلسل بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ میری ساس کا رویہ بھی دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے پہل وہ مجھ سے معمول کے کام کرواتی تھی، لیکن اب وہ ہر کام میرے ذمے ڈالنے لگی، چاہے کھانے کا انتظام ہو یا کپڑوں کی دھلائی ہو یا پھر پوری حویلی کی صفائی، سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے مجھے نوکروں سے بھی زیادہ حقیر بنا دیا۔ اگر کبھی کوئی کام ان کے معیار کے مطابق نہ ہوتا تو وہ مجھے سب کے سامنے بے عزت کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتی تھی۔ وہ کہتی کہ یہ لڑکی تو نکمی ہے، نہ شکل سے کوئی خاص ہے، نہ کام کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگتے۔ میں نے کئی بار عامر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار خاموش رہتے۔ ایک دن میں تھک ہار کر عامر کے پاس گئی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھے کسی کتاب میں گم تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ عامر، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہیں؟ میں ان کے ہر حکم کو مانتی ہوں، پھر بھی ان کی نظر میں ہمیشہ غلط ہوں۔ وہ مجھے گھر کے نوکروں کی طرح سمجھتی ہیں۔ عامر نے میری طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ انہوں نے ہلکی سی آواز میں کہا، بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ بحث نہ کرو اور جو کہا جائے وہی کرو۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ یہ وہ شخص تھا جسے میں نے دعاؤں میں اپنا سہارا مانا تھا، لیکن وہ شخص مجھے ان حالات میں تنہا چھوڑ رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ عامر، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ کیا آپ کو میری عزت اور خوشیوں کی کوئی فکر نہیں؟ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے اس رویے نے مجھے اور زیادہ الجھن میں ڈال دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی گہرے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ راز کیا ہے یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے حکم دیا کہ میں حویلی کے پچھلے حصے کی صفائی کروں۔ وہ حصہ کافی عرصے سے بند تھا اور وہاں مٹی اور جالے جگہ جگہ موجود تھے۔ جب میں نے صفائی شروع کی تو میرا دل عجیب سا محسوس کرنے لگا، جیسے کسی کی نظریں مجھ پر ہوں۔ وہاں ایک پرانی سی الماری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ پیچھے سے میری ساس کی تیز آواز گونجی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں یہاں کی چیزوں کو چھونے کی؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ اماں، میں تو صرف صفائی کر رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ جو کہا جائے وہی کرو، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ یہ سب کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئیں، مگر مجھے ان پر اب مزید شک ہونے لگا تھا۔ عامر کا رویہ دن بدن سرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنے سے گریز کرنے لگے تھے۔ رات کو بھی وہ اکثر کمرے میں نہیں آتے تھے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے کہا کہ عامر، آخر آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ کیا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے، تمہیں صحیح وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے تو مجھے حویلی کے پچھلے حصے سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ میں نے دبے قدموں وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں اس حصے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حویلی کے افراد ایک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ ان کے درمیان کچھ لکڑیوں پر آگ لگی ہوئی تھی، جس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ سب مل کر کسی عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ میری آنکھیں خوف کے مارے پھٹنے کو ہو گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میری ساس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں جلدی سے چھپ گئی تھی، لیکن وہ میری موجودگی کو محسوس کر چکی تھیں۔ اگلے دن انہوں نے مجھ سے کہا، میں جانتی ہوں تم میری جاسوسی کر رہی ہو، لیکن ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اگر میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی جہنم بنا کر رکھ دوں گی۔ انہوں نے مجھے گھر کے سب سے مشکل کام دینے شروع کر دیے۔ کبھی رات گئے تک کام کرواتی تو کبھی کھانے میں دیر ہونے پر سب کے سامنے بے عزت کرتی۔ ان کی یہ باتیں مجھے اندر سے توڑ رہی تھیں۔ ایک دن میں نے عامر سے آخری بار بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ عامر، کیا آپ میری کوئی مدد نہیں کریں گے؟ کیا آپ اپنی ماں سے میرے لیے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے؟ انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ زینب، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجبور؟ آخر کس چیز کی مجبوری ہے؟ یہ حویلی ہے یا کوئی جیل؟ آپ مجھے اس حویلی میں لائے کیوں تھے اگر آپ مجھے اپنی بیوی بھی تسلیم نہیں کر سکتے؟ عامر نے کچھ نہیں کہا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا دکھ تھا، لیکن وہ میری طرف دیکھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔
عامر کے رویے اور ان کی خاموشی نے مجھے اس حد تک مایوس کر دیا تھا کہ میں اپنے دل کی بات کہنے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ حویلی کے ہر شخص کا رویہ میرے لیے سرد اور عجیب تھا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو مجھے حویلی کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ دل میں ایک بار پھر وہی بے چینی پیدا ہوئی، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے خوف کو نظر انداز کروں گی اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کروں گی۔ میں دبے قدموں ان آوازوں کا پیچھا کرنے لگی۔ حویلی کا پچھلا حصہ ہمیشہ تاریکی میں ڈوبا رہتا تھا اور وہاں مجھے جانے سے سب منع کرتے تھے، لیکن اس رات وہاں روشنی کا ہلکا سا جھماکا نظر آ رہا تھا۔ میں ایک ستون کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ سامنے میری ساس کھڑی تھی، ان کے سامنے عامر سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی ماں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ آخر تم نے اب تک اس سے کوئی تعلق کیوں نہیں بنایا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تک تم اسے بیوی کا درجہ نہیں دو گے میرا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ ان کے الفاظ نے میرے دماغ میں مزید سوال پیدا کر دیے تھے۔ عامر نے سر اٹھا کر کہا کہ اماں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ آپ ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی تباہ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا کہ رحم؟ یہ حویلی رحم سے نہیں طاقت سے چلتی ہے۔ عامر نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ماں کی دہشت نے ان کے الفاظ دبا دیے۔ یہ گفتگو سننے کے بعد میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ میرے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا کہ آخر میری ساس مجھ سے چاہتی کیا تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ حویلی میں کچھ بڑا چھپا ہوا ہے۔ عامر کی ماں کے ارادے کافی خطرناک تھے اور اب مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن ان سب کے بیچ عامر کی بے بسی نے میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حویلی کے راز کو سمجھنے کے لیے ہر حد تک جاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کو خطرے میں کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ پھر ایک رات جب حویلی کے تمام افراد سو رہے تھے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر جا کر کسی سے مدد لوں گی۔ حویلی کے تمام دروازے رات کو بند کر دیے جاتے تھے اور میری ساس کو ہر کمرے پر نظر رکھنے کی عادت تھی، اس لیے میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ میں نے باورچی خانے کی ایک کھڑکی دیکھی جو باہر کے باغ کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کو کھولا اور باہر نکلنے لگی۔ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور ہر آہٹ پر مجھے لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں باغ کے راستے سے باہر نکلی تو میرے دل میں عجیب سا خوف برپا ہو گیا، مگر پھر میں نے ہمت جٹا ہی لی۔ حویلی سے نکل کر میں اندھیرے میں چلتی رہی۔ قریب کوئی گاؤں نہیں تھا، لیکن میں نے سنا تھا کہ حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ رہتے تھے جو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ماہر تھے۔ میں ان کے بارے میں مزید کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے چلنے کے بعد میں ایک چھوٹے سے کچے مکان کے پاس پہنچی۔ مکان کے باہر ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی اور اندر سے کسی کے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھے شخص جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور جن کی داڑھی لمبی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھوں میں جیسے نور تھا۔ انہوں نے نرمی سے بولا کہ بیٹی، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، بابا جی، میں اس حویلی سے آئی ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ بزرگ نے مجھے اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ ان کے کمرے میں کچھ عجیب چیزیں رکھی تھیں، جیسے کہ کتابیں، تعویذ اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے پانی دیا اور کہا، بتاؤ بیٹی، کیا بات ہے؟ میں نے ان کو اپنے اوپر بیتی ساری داستان سنا ڈالی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری ساس کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ جادو ٹونے کے علم میں ماہر ہے اور اس حویلی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیسا مقصد؟ بزرگ نے کہا کہ تمہاری ساس نے تمہارے شوہر پر جادو کیا ہوا ہے، وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہیں تاکہ وہ ان کے احکامات کے مطابق چلے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ بنا لے، کیونکہ اس طرح وہ تمہارے ذریعے اپنی طاقت کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا کہ بابا جی، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ عامر تو ایک عام انسان ہے، وہ کیوں ایسا کرنے دیں گے؟ بزرگ نے کہا کہ بیٹی،
تمہارے شوہر کے اندر اب وہ ہمت نہیں رہی۔ جادو ٹونے نے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے بے بسی سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں بابا جی؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تمہیں اپنی ساس کے جادو کو توڑنا ہوگا، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کے عمل بہت طاقتور ہیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے بھی نہیں ہچکچائیں گی، لیکن تمہارے شوہر کو آزاد کرانا بہت ضروری ہے۔ بزرگ نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ تم اپنے شوہر کے کمرے میں کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں تمہاری ساس کی نظر نہ پڑے۔ یہ تعویذ ان کے جادو کے اثر کو کمزور کرے گا۔ رات کی اندھیرے میں میں واپس حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ اب مجھے اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس کے ارادے خطرناک ہیں اور مجھے اپنی زندگی اور شوہر کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جب میں حویلی پہنچی تو وہاں کی فضا پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا شک تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ اماں باغ میں کچھ کام تھا، وہی دیکھنے گئی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر تک مجھے گھورا، پھر کچھ بولے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق تعویذ کو عامر کے کمرے میں چھپا دیا تھا۔ پھر اگلی صبح میں نے محسوس کیا کہ میری ساس عامر کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر بات کر رہی ہیں۔ میں دروازے کے قریب دبے قدموں گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ عامر، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا فرض نبھاؤ۔ 2 دن بعد اماوس کی رات ہے اور یہ ہماری طاقتوں کو بڑھانے کا بہترین موقع ہے۔ عامر کی آواز لرز رہی تھی۔ اماں، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ زینب معصوم ہے، اس کے ساتھ یہ سب کرنا ظلم ہوگا۔ میری ساس نے غصے میں کہا، معصوم؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یہ سب یوں ہی کر رہی ہوں؟ تمہیں اس سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ عمل ہمارے خاندان کی طاقت کو بے مثال بنا دے گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اس سے اگلی رات ہی میں نے دیکھا کہ میری ساس حویلی کے پچھلے حصے میں کچھ تیاری کر رہی ہیں۔ وہ ایک بڑے برتن میں عجیب سی جڑی بوٹیاں ڈال رہی تھی اور کسی غیر معمولی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے چھپ کر یہ سب دیکھا، لیکن ان کے عمل کو سمجھ نہیں پائی۔ اسی دوران انہوں نے اچانک میری طرف دیکھا، جیسے انہیں میری موجودگی کا احساس ہو گیا ہو۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بارے میں شک کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھل گئی اور ایک تیز ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً بزرگ عامل کی دی ہوئی دعائیں پڑھنا شروع کی، جس کے بعد وہ پراسرار ہوا رک گئی۔ لیکن اس واقعے نے مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ 2 دن گزر گئے اور اماوس کی رات آ گئی۔ حویلی کی فضا غیر معمولی طور پر بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس نے سب کو جلدی سونے کا حکم دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کچھ بڑا کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ آدھی رات کو میں نے انہیں ایک کمرے میں دیکھا جہاں وہ عامر کے ساتھ تھیں۔ وہ عامر پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ عامر، تمہیں زینب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد میں اسے قربان کر کے اپنی طاقت کو ناقابل شکست بنا دوں گی۔ عامر نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ عامر کا صاف انکار دیکھ کر میرے دل کو کچھ حوصلہ ملا، کیونکہ اس تعویذ سے ان کے اوپر جادو کا زور کم ہو رہا تھا اور وہ اپنی ماں کو انکار کر چکے تھے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے ایسا صاف انکار سن کر میری ساس غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے کسی کو آواز دی تو دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں کچھ کالے سائے نمودار ہو گئے۔ میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، مگر ان کی موجودگی سے فضا میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے ان سایوں کو چلاتے ہوئے کہا، لے جاؤ اس نافرمان کو اور بند کر دو اس کو تہخانے میں۔ جب یہ میرے کسی کام کا نہیں تو مجھے اس کو سخت سزا دینی ہوگی۔ وہ سائے عامر کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر وہاں سے لے گئے تھے۔ میں نے سختی سے منہ پر ہاتھ جما لیا تھا تاکہ میری چیخ نہ نکلے۔ خوف سے میرا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میری ساس ایک صفاک انسان تھی، جس کو اپنے سگے بیٹے سے کوئی پیار نہ ہو، وہ بھلا میرے اوپر کیوں رحم کرے گی؟ اس نے اپنے انہی چیلوں سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ مجھے اب یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ میری ساس کی خوفناک چالوں اور ان کے کالے سایوں کی موجودگی نے
مجھے واضح کر دیا تھا کہ اب وہاں رہنا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا۔ حویلی کے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن ہر طرف عجیب سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا سامان نہیں لیا کیونکہ یہ وقت بھاری سامان کے ساتھ فرار ہونے کا نہیں تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے لگا جیسے کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ خوف کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندھیرے میں قدم رکھ دیا۔ اندھیرے میں چند قدم چلنے کے بعد مجھے اپنے پیچھے سایوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور سیدھا جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ جنگل کا راستہ پتھریلا تھا اور قدم قدم پر مشکلات تھی۔ میں بار بار گر رہی تھی، لیکن اٹھ کر دوبارہ بھاگنا شروع کر دیتی تھی۔ سایوں کی سرگوشیاں مزید قریب آ رہی تھیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں زور سے زمین پر گر گئی۔ میرا گھٹنا زخمی ہو گیا اور میں تکلیف سے کراہنے لگی، لیکن یہ وقت رکنے کا نہیں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چلنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا کہ سائے میرے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ان کے قدموں کی آواز اور سرگوشیاں مزید واضح ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور دوبارہ چلنے کی کوشش کی، لیکن میری رفتار بہت سست ہو چکی تھی۔ جنگل کے بیچ میں جب میں بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی تو اچانک کسی نے میرا بازو سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ میں ڈر کے مارے چیخ پڑی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، جانے دو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس کو کہا۔ وہ شخص مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے جانے لگا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کی طاقت اور مضبوطی نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ شخص مجھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے گیا۔ جھونپڑی کے اندر چراغ کی ٹمٹماتی روشنی تھی اور فضا میں عجیب سی پراسراریت چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، بیٹی گھبراؤ مت، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں وہی بزرگ عامل کھڑے تھے جنہوں نے پہلے بھی میری مدد کی تھی۔ ان کی موجودگی نے میرے دل کو سکون دے دیا تھا، لیکن یہ انکشاف میرے لیے حیران کن تھا کہ یہ پراسرار شخص ان کا بیٹا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پہلے بھی اس شخص کو کہیں دیکھ چکی ہوں۔ اس کی آنکھیں کافی پر اسرار تھیں۔ میں ایک ٹک اس کو گھورے جا رہی تھی، گویا اندازہ لگانا چاہ رہی ہوں کہ آخر میں نے اس کو کہاں پہلے دیکھا تھا۔ اس جھونپڑی میں چراغ کی ہلکی روشنی میں وہ پراسرار شخص ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی گہرے راز کو چھپائے ہوئے تھیں۔ بزرگ عامل نے مجھے اپنے بیٹے کو گھورتا دیکھ کر نرمی سے کہا، بیٹی یہ میرا ہی بیٹا ہے اور یہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہے، اس لیے گھبراؤ مت۔ میری دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ وہ پراسرار شخص خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ بولا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار خبردار کیا تھا کہ اس شادی کے لیے راضی مت ہونا؟ یہ جملہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، میرے ہاتھ سرد ہو گئے اور میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو کیا وہ تم تھے جو میرے خوابوں میں آئے تھے؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سنجیدگی تھی۔ ہاں، وہ میں ہی تھا۔ میں نے تمہیں بار بار اشارہ دیا تھا اور تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن تم نے میری باتوں کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میرا جسم جیسے کسی بھاری بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہو۔ یہ انکشاف میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن تم ہو کون اور میرے خوابوں میں کیوں آتے رہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر وہ بولا کہ یہ سب تمہیں مناسب وقت پر پتہ چل جائے گا۔ ابھی سب سے اہم یہ ہے کہ ہم تمہارے شوہر کو اس جادوگرنی کے چنگل سے آزاد کروائیں۔ میں اس کی باتوں سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ میرے تمام راز جانتا ہو۔ میں نے اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں سب کیسے معلوم ہے؟ تمہارے پاس آخر کون سی پراسرار طاقت ہے اور تم کون ہو؟ لیکن وہ جواب دینے کے بجائے بزرگ عامل کی طرف مڑ گیا۔ بابا، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر کچھ کرنا ہوگا۔
وہ جادوگرنی عامر کو ختم کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اگر ہم دیر کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن بیٹی تمہیں بہت حوصلہ دکھانا ہوگا، یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی۔ بزرگ نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور کہا، بیٹی تمہاری ساس صرف ایک عام عورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت طاقتور جادوگرنی ہے۔ اس کا مقصد تمہیں اور عامر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت بڑھانا ہے، لیکن ہمیں اسے ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ انہوں نے ایک تعویذ نکالا اور مجھے دیا۔ یہ تعویذ تمہارے شوہر کے لیے ہے۔ جیسے ہی ہم اسے بچائیں گے تو تمہیں یہ تعویذ اس کے پاس رکھنا ہوگا تاکہ اس پر جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ جیسے ہی بزرگ کی بات ختم ہوئی تو جھونپڑی کے باہر عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ وہی سائے تھے جو اب دوبارہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ان کی موجودگی سے جھونپڑی کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ بزرگ نے فوراً چراغ کی روشنی مدھم کر دی اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ سایوں نے جھونپڑی کو گھیر لیا تھا۔ ان کی سرگوشیاں اور عجیب چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن بزرگ کی دعاؤں اور ان کی بیٹے کی موجودگی نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا۔ بزرگ نے حفاظتی حصار بنایا اور سایوں کو جھونپڑی میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ سائے بہت طاقتور تھے۔ ان کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور جھونپڑی کے دروازے ہلنے لگے تھے۔ بزرگ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں خاموش رہوں اور اپنی جگہ سے نہ ہلوں۔ رات کے آخری پہر تک بزرگ اور ان کے بیٹے نے سایوں کو شکست دینے کی کوشش کی۔ آخر کار بزرگ اور اس پراسرار شخص کی دعاؤں اور کچھ طاقتوں کی وجہ سے وہ سائے وہاں سے بھاگ گئے تھے، مگر ہم سبھی جانتے تھے کہ یہ مستقل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں۔ جب تک اس جادوگرنی کا قصہ تمام نہیں ہو جاتا، یہ سائے بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والے تھے۔ بزرگ نے مجھے کہا تھا کہ اب تمہیں حویلی جا کر اپنے شوہر کو اس جادوگرنی کے چنگل سے بچانا ہوگا۔ حویلی دوبارہ جانے کے نام سے ہی میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ مجھے ایسے خوفزدہ دیکھ کر اس بزرگ آدمی نے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، اس دفعہ تم اکیلی نہیں ہوگی، بلکہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی پراسرار سایہ تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ لوگ آخر میری مدد کیوں کر رہے تھے۔ میں تو ان کو جانتی تک نہیں تھی۔ ایک انجان لڑکی کے لیے یہ لوگ اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ بیٹی، یہ تو ہمارا کام ہے، ہم کسی بھی بے بس انسان کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گئی۔ بزرگ عامل کی باتوں نے میرے دل میں کچھ ہمت ضرور پیدا کی، لیکن حویلی واپس جانے کا خیال اب بھی مجھے بے حد خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جگہ کسی قبرستان سے کم نہیں، اور وہاں قدم رکھتے ہی ہم ایک نئی آزمائش میں داخل ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ عامر کو بچانے کے لیے مجھے ہمت دکھانی ہوگی۔ اس پراسرار شخص نے، جو کہ بزرگ عامل کا بیٹا تھا، اس نے مجھے تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، اس بار ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ وہ ہمیں آسانی سے نہیں روک سکتی، لیکن تمہیں بھی مضبوط رہنا ہوگا۔ ہم رات کے اندھیرے میں حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ سنسان تھا اور ہوا میں ایک غیر معمولی ٹھنڈک تھی۔ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ اس نے سرگوشی کی کہ خاموش رہو اور اپنے قدموں کی آواز ہلکی رکھو، وہ سائے کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم حویلی کے پچھلے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ نیم کھلا تھا اور اندر سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ ہم آہستہ سے اندر داخل ہوں گے۔ ہم تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک ہمیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ بھاری اور لوہے کا تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونکا اور اسے دھیرے سے کھول دیا۔ اندر اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ تہہ خانے کے ایک کونے میں عامر رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کہا کہ یہ رسیاں جادوگرنی کی طاقت سے بندھی ہوئی ہیں، انہیں توڑنے کے لیے ہمیں ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دعائیں پڑھنا شروع کی اور تہہ خانے کی فضا ایک بار پھر بھاری ہو گئی۔ اچانک عامر نے کراہنا شروع کر دیا۔ حویلی کی دیواروں سے عجیب چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جادوگرنی کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم عامر کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اچانک تہخانے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور ایک خوفناک سایہ ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ وہ جادوگرنی کا بھیجا ہوا ایک چیلا تھا۔ اس نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پراسرار شخص نے اپنی طاقت سے اس پر وار کیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ جلدی رسیاں کھولو۔ آخر کار جب ساری رسیاں کھل گئیں تو عامر آزاد ہو گیا تھا۔ ہم جلدی سے تہخانے سے باہر نکلنے لگے، لیکن جادوگرنی نے ہمیں روکنے کے لیے حویلی کے دروازے بند کر دیے۔ جادوگرنی ایک لمبے سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور سرخ آنکھوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم لوگ مجھے شکست دے سکتے ہو؟ تم لوگ اب مرو گے۔ جادوگرنی نے ہمیں روکنے کے لیے ایک زوردار حملہ کیا، مگر بزرگ عامل کا دیا ہوا تعویذ ہمیں بچانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے جادوگرنی کی طاقت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اس پراسرار شخص اور جادوگرنی کے درمیان ایک خطرناک مقابلہ ہوا۔ اس نے اپنی تمام طاقت استعمال کی اور آخر کار جادوگرنی کو ختم کر دیا۔ جادوگرنی نے ایک زوردار چیخ ماری اور حویلی کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ جادوگرنی کی زوردار چیخیں فضا میں گونج کر دم توڑ چکی تھیں۔ وہ طاقتور جادوگرنی جس نے میری زندگی کو ایک بھیانک خواب میں بدل دیا تھا، آخر کار ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سکون کی ایک لمبی سانس لی اور اپنے شوہر عامر کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی کمزوری کی حالت میں میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ہم خاموشی سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس پراسرار شخص کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تو بتا دو کہ تم کون ہو۔ تم نے میری اور عامر کی جان بچائی، پھر جادوگرنی کو ختم کیا اور ان سایوں سے بھی لڑے جو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم آخر کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں اور میرے بابا جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جن زاد ہیں۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ ہم کسی بھی معصوم کو تکلیف پہنچانے کے خلاف ہیں۔ تمہیں اور تمہارے شوہر کو بچانا ہماری ذمہ داری تھی، کیونکہ جادوگرنی تمہیں اپنے شیطانی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ ہم صدیوں سے ان شیطانی طاقتوں سے لڑتے آ رہے ہیں۔ تمہیں اور عامر کو بچانا ضروری تھا۔ جیسے ہی رات ختم ہونے لگی اور صبح کی روشنی جنگل میں چھا گئی تو اس پراسرار شخص نے کہا کہ اب تم دونوں اپنی زندگی میں لوٹ جاؤ۔ یہ جادوگرنی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور تمہارے راستے سے تمام خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ شکریہ، میں کبھی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔